خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے جو سیکھیں گے اس مضمون کا عنوان ہے پاک دل، اور اس کے لیے جو ہم بائبل مقدس میں سے حوالہ دیکھیں گے وہ ہے دوسرا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 22 آیت۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، جوانی کی خواہشوں سے باغ اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ خداوند کے کلام کے کھولے پڑھے سن جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ پولس رسول نے یہ جو دوسرا خط اپنی موت کے کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا، اور اس کے بعد اس کا جو سر ہے وہ قلم کر دیا گیا، یعنی کہ اس کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ یہ جو خط ہے اس کا لکھنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ جو نوجوان تیموتھیوس تھا جس کو یہ بہت عزیز رکھتا تھا، اس کو یہ نصیحت کرے، حوصلہ افزائی کرے کہ مصیبتوں اور دکھوں میں حق پر چلنا اور برداشت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ پولس اپنے الوداعی خطاب میں اپنی خدمت کے اہم پہلو کا ذکر کرتا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اس کی پاکیزگی کے متعلق وہ جان سکیں کہ اس کا کردار جو ہے وہ دیانتدار اور راست بازی کا کردار تھا، اور اس کی وجہ سے ہی اس نے جو تعلیم، مافوق الفطرت معجزات اور ذہن کو روشن کرنے والی بائبل کی وضاحتیں جو پیش کی ہیں وہ حقیقی اہمیت کی حامل ہوئیں، ورنہ اس کے بغیر وہ جتنی بھی اس نے تعلیم دی ہے وہ اثر انداز نہ ہوتی، زندگیوں کو تبدیل نہ کر سکتی۔ وہ کلیسیا کے ان بزرگوں سے بھی آخری ملاقات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ان سے محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ جس طرح انہوں نے اس کی زندگی اور خدمت کی تصدیق کی ہے اسی طرح وہ اپنی زندگی کو بھی پاکیزہ رکھیں اور مسیح کی منادی کرتے رہیں۔ دنیاوی لوگ جو ہیں جو چاہیں حاصل کر لیں، گول اچیو کر لیں، دولت اکٹھی کر لیں، دنیا کے سفر کر لیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ خداوند کی پاکیزگی ہے جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر ملک میں کچھ اس کا شہر ہوتا ہے یا کچھ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کو ہی دیکھ لیں تو پاکستان کا جو دل ہے وہ کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ لاہور کو۔ لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک محاورہ بھی ہے کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں۔ لیکن یہاں پہ مجھے پتہ ہے زیادہ تر کراچی والے ہیں، تو کراچی والے جو ہیں وہ مایوس نہ ہو، ان کے بارے میں بھی کہاوت ہے، اور وہ میرے خیال میں لاہور کی جو کہاوت اس سے بھی اچھی ہے کہ جنہیں کراچی نہیں دیکھا انہیں جم کے گوایا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم جو ہے نا وہ دل کے بارے میں سیکھیں گے کہ دل جو ہے وہ ہمیں سب الجھنوں میں الجھا بھی دیتا ہے، اور دل ہی ہے جو زندگی کا سرچشمہ بھی ہے۔ جب ہم دل کی بات کرتے ہیں تو بڑے محتاط بھی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جسمانی زندگی کی بات کر رہا ہوں طور پر کہ دل کے بارے میں بڑے لوگ محتاط ہوتے ہیں کہ ایسا تیل استعمال نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے دل کی شریانیں بند ہو سکیں یا دل کا دورہ پڑ سکے، دل کو کوئی نقصان ہو سکے۔ ایسی خوراک کا استعمال کرتے ہیں کہ کوئی ان کی جو شریان ہے وہ بلاک نہ ہو جائے اور دل چلتا رہے۔ جنوبی ایشیائی ملکوں میں ماہرین کا کہنا ہے کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا جو انسان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کو ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے دل کا جو ہے چیک اپ کروانا چاہیے، کیونکہ ہماری خوراک، ماحول ایسا ہے کہ اس میں ہماری خوراک جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، اور جو ہم خوراک کھاتے ہیں نا اس سے دل کے امراض کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم دل کے ہاتھوں مجبور بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ چیز نہیں کھانی، لیکن دل کرتا ہے کہ کھا لیں، جیسی دال آ بھی لینے ہیں۔ اور ڈائبٹیز جو ہیں ان کو ویسے ہی میٹھے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور اگر طبی طور پہ دیکھا جائے تو ان کو میٹھا کھانے سے منع بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، دال آ لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم دل کے بارے میں جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں۔ انسان کے لیے جو ہے نا انسان کا جو دل ہے وہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے، وہاں زندگی شروع ہوتی ہے، اور دل کا دھڑکنا جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے۔ یہ پورے جسم کو طاقتور بناتا ہے، پورے جسم کو صاف خون مہیا کرتا ہے، پیوریفائی خون۔ اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اور دل کو مسل بھی کہا گیا ہے کہ رک گیا تو
زندگی ختم. دل ہمیں جو ہے وہ موت کی طرف بھی لے جاتا ہے, گڑھوں کی طرف بھی لے جاتا ہے کہ دل کے ہاتھوں ہم مجبور ہو کر لوگ جو ہے خودکشیاں بھی کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے ہیلا باز ہے اور لا علاج ہے. دل مجبور کرتا ہے کہ چرچ کا ٹائم ہویا ہے, آدمی کڑی وال ویندا وے کہتا تھوڑا اور سو لینا وا, کوئی گل نہیں. لیکن جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں, یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی ہے, وہ اپنا دل یسوع کے ساتھ لگاتے ہیں اور دل اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ خدا کی عبادت میں ٹائم سے پہنچے, خدا کے ساتھ تعلق قائم کرے اور رفاقت رکھے. امثال 4:23 میں لکھا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر, کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر تندرست ہونا چاہیے, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم صحت مند ہوں. دل کی حفاظت اس کے لیے بھی ضروری ہے, اور روحانی طور پر بھی دل کی حفاظت صرف ایک ہی چیز کر سکتی ہے, اور وہ خدا کا پاک روح ہے, روح القدس ہے. اس کی معموری, اس کا مقصد جس سے دل ہمارا پاک ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں بچاتا ہے. ہمیں اس کے مسا, اس کی حضوری میں جینا جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ ہم روز روز جو ہے گناہ کرتے ہیں. پاک روح اگر ہمارے دل میں حفاظت کر رہا ہے, ہمارا محافظ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی بری سوچ, برے خیال یا بدی کے منصوبے کو ہمارے دل میں نہیں آنے دے گا. یسوع مسیح نے کہا, میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے واسطے ایک مددگار بھیجوں, وہ تمہاری مدد کرے گا. وہ روح حق ہے, وہ تمہیں گرنے سے بچائے گا, وہ تمہارے ساتھ رہے گا, بلکہ تمہارے اندر رہے گا. اور اندر رہنے کی جگہ کیا ہے؟ دل. 22 باب اس کی 34 سے 40 آیت میں لکھا ہے کہ جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا ہے, کیونکہ یسوع مسیح کے پاس صدوقی عالم شرع کے جو لوگ تھے وہ آتے تھے کہ ہم کچھ سیکھیں اور اس پر عمل کریں, بلکہ اس کو آزمانے کے لیے آتے تھے. تو جب انہوں نے سنا کہ صدوقی اس کے پاس آئے تو اس نے ان کا منہ بند کر دیا ہے, تو ایک عالم شرع نے اس کو آزمانے کے لیے جو ہے پوچھا کہ آئے استاد, توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے, اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی 2 حکموں پر توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. شرع کے عالم یسوع مسیح کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے, جیسے میں نے بتایا وہ اس کو آزمانا چاہتے تھے, اور آزما بھی کس حوالے سے رہے تھے کہ 10 احکام جو خدا نے خود لکھے ہیں اس کے بارے میں پوچھے تھے کہ پہلا حکم جو بڑا ہے وہ کیا ہے. آج کل بھی جو لوگ ہیں اکثر کلیسیا میں موجود ہیں, پادریوں سے کچھ سیکھنے نہیں آتے بلکہ ان کو آزمانے کے لیے آتے ہیں کہ ان کا نالج کیسا ہے, وہ اس چیز کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے. لیکن ہمیں ان فقیر, فریسیوں اور عالم شرع کے لوگوں کی طرح نہیں بننا, بلکہ ہمیں جو بھی کچھ پاسبانوں سے سیکھنے کو ملتا ہے اسے اپنی زندگی میں قبول کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح وہ یسوع کو ٹیسٹ کر رہے تھے, اور خدا نے یہ 10 احکام جو تھے وہ موسیٰ کو پہاڑ پر دیے, اور وہاں پہ خدا اور موسیٰ کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یسوع نے ان کے دلوں کو پڑھ لیا تھا کہ یہ اس کو آزما رہے ہیں, اور یسوع نے ان 10 حکموں کو ان 2 حکموں میں ضم کر دیا. پہلے حکم میں پہلے 4 حکم جو تھے وہ اس نے ڈال دیے کہ پہلا حکم ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا, اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا, اور یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. یہ پہلا حکم جو ہے ان 4 حکموں میں یہ ڈال دیا. اور دوسرا حکم جو تھا کہ اپنے پڑوسی کے حوالے سے, اس میں انسان کے متعلق باقی کے 6 حکم جو ہیں ان کو ڈال دیا, جس میں تھا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا, تو خون نہ کرنا, تو زنا نہ کرنا, تو چوری نہ کرنا, پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا, اور اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا. یسوع یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اپنی ساری عقل, اپنی ساری جان اور اپنے سارے دل سے خداوند کی عبادت کر, لیکن یسوع نے ایک ترتیب بنائی کہ پہلے اپنے دل سے, اور پھر اپنی ساری جان سے, اور پھر اپنی ساری عقل سے. پورے دل سے, آدھے دل سے نہیں. تبھی خداوند ہم کو برکت دے سکتا ہے. ہمارا دل ہماری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. اگر ہم امثال 27 باب اس کی 19 آیت دیکھتے ہیں, وہاں پہ یوں لکھا ہے جس طرح پانی میں چہرہ چہرہ سے مشابہ ہے اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے. ہم نے بعض اوقات سنا ہوا ہے کہ لوگ کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ زبان کا تے بڑا کوڑا ہوئے لیکن دل بڑا اچھا ہے, لیکن یہ بائبل کے مطابق غلط ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا
کیونکہ لکھا ہے کہ جو آدمی کے دل میں ہے وہی اس کی زبان پر ہے. تو جب وہ زبان سے کڑوی باتیں بول رہا ہے، بدتمیزی کی باتیں بول رہا ہے، اس کا دل کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح امثال 23 باب اس کی 19 آیت میں بھی لکھا ہے کہ آئے میرے بیٹے تو سن اور دانا بن اور اپنے دل کی راہبری کر. ہمیں اپنے دل کی راہبری کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، کیونکہ ہم اپنے دل کی حفاظت اور رہبری نہیں کرتے. جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم زبان سے بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے سیدھے اور اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اپنے دل میں کچھ نہیں رکھتے. کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دل میں رکھتا، جو کچھ میرا ہے میں کاٹ دینا زبان تو. لیکن یہ چیز بھی غلط ہے، کیونکہ بندہ سچا اور کھرا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک خطرناک چیز ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے ہونٹوں کی حفاظت کر. امثال 20 باب اس کی 19 آیت میں منہ پھٹ سے کوئی واسطہ نہ رکھ، کیونکہ یہ سچائی کی نشانی نہیں بلکہ بدتمیزی کی نشانی ہے. یہ بدتمیز لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو اپنے دل کی حفاظت اور رہبری کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی شکایت ہو تو وہ ایک سائڈ پر تحمل مزاجی سے بات کر کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں، نہ کہ 4 بندیاں دے وچ آ کے اس بندے کی بےزتی کرتے ہیں. جب کوئی اچھی خبر سنے تو دل خوش ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بری خبر سنے تو دل گھبرا جاتا ہے، تیز سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے ایسی بات سننے سے جو دل برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ایکشن ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. جسمانی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو خوبصورت اور جاذب نظر بنانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. اچھے کپڑے پہنتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے پاس جائیں تو ہمارے پاس سے ان کو خوشبو آئے. اور اپنے آپ کو خوبصورت نظر آنے کے لیے ہم ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں. کبھی مجھے بھی جنون چڑھا تھا، لیکن پھر میں نے کہا ہوں رہنے دو. تو دل کو پاک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دل جو ہمارے ایکشنز کی ترجمانی کرتا ہے. ویلنٹائنس ڈے آپ سب جانتے ہیں، اس پہ مارکیٹ میں بہت سے کارڈ آپ کو نظر آئیں گے. کارڈ پہ کیا بنا ہوتا ہے؟ پتے کی تصویر ہوتی ہے، گردے کی یا پھیپھڑے کی؟ دل کی تصویر ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے جسم کا سینٹر پوائنٹ جو ہے نا وہ اس کا دل ہے. دل کی پاکیزگی جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہیں دیکھے گا. اگر ہم پہلا پطرس اس کی پہلا باب 14 سے 16 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. ہم متی 5 باب اس کی 8 آیت کو دیکھ سکتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے متی 5 باب کس وجہ سے مشہور ہے؟ پتہ کسی کو؟ کیا اونچا بولے؟ مبارک بادیاں ہیں وہاں پہ. تو اس میں متی 5 باب 8 آیت میں ہے، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. کتنی خوبصورت بات ہے. اگر ہم پاک دل ہیں، ہماری فیلوشپ رفاقت پاک لوگوں سے ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگ پاک بلاوے میں شامل ہیں، تو ان کا بلاوا جو ہے وہ پاک ہے. ان میں بسنے والا روح القدس پاک ہے، یسوع مسیح پاک ہے، آسمان پاک ہے، اور ہماری انجیل پاک جو ہے وہ پاک ہے، کلیسیا پاک ہے، ہمارا سب کچھ پاک ہے. جس کو خداوند نے چھو لیا وہ پاک ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسیحی اندر سے ناپاک رہے اور برکت بھی مانگتا رہے؟ وہ دوگلی زندگی گزار رہا ہے، اور ایسا خدا کبھی نہیں اس کو برکت دے گا. وہ پاک خدا سے برکت حاصل نہیں کر سکتا. فریب دے سکتا ہے اپنے آپ کو دوسروں کو، جو کہ ریاء کاری کی زندگی کہلاتی ہے، کہ دل میں اس کے کچھ اور ہے لیکن لوگوں کو بڑا اچھا بن کے دکھا رہا ہے. خدا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، جو سب کچھ دیکھتی ہیں، اس کے آگے سب کچھ ظاہر ہے. تو ہمارا باطن پاک ہونا چاہیے، تب بھی ہم وہاں پر برکت حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا تموتھیوس 2 باب اس کی 20 اور 21 آیت میں لکھا ہے، بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے. بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا، اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا. پاکیزگی میں ہی عزت ہے. جو کوئی اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن ہوگا. پاک شخص جو ہے وہ عزت والا برتن ہے، وہ تیار ہے کہ اپنے خداوند کی خدمت کرے. تو میرے عزیزو، آج غور کریں بڑی سنجیدگی سے کہ میرا اور آپ کا خدا پاک ہے.
جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، جس کے نام سے ہم کہلاتے ہیں، وہ سچ ہے، شفاف ہے، بھروسے کرنے کے لائق ہے، قابل اعتماد ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، لیکن یسوع نے ہمیں دعا سکھائی تو اس نے کیا کہا کہ جب تم دعا کرو تو یہ دعا مانگو کہ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے اور تیری بادشاہی آئے۔ اور خدا کی بادشاہی کہاں آتی ہے؟ جہاں خدا کا نام پاک مانا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ حوالہ پڑھا۔ ہماری زندگیوں سے، ہماری گفتگو سے پاک خدا نظر آئے۔ جہاں پر بھی خداوند کا نام پاک مانا جاتا ہے، پاک لوگ ہوتے ہیں، پاک زندگی ہوتی ہے، وہاں پر خدا کی بادشاہی آ جاتی ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند ہم تیرا تخت یہاں پر مانگتے ہیں۔ اب جب پاک لوگ ہوں گے تو وہیں پہ خدا کا تخت آئے گا۔ اگر ہمارے دلوں میں ریاکاری ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تو وہاں پہ خدا کا تخت نہیں آئے گا۔ اور یہی بات خدا ہمیں شروع سے سکھاتا رہا ہے۔ یہوہ شروع سے سکھاتا رہا، بتاتا رہا کہ میں قدوس خدا ہوں، میں پاک خدا ہوں، اور جس پاک شخص کو یہ پاک خدا مل گیا وہ عظیم آدمی بن گیا، اس کی راہیں کھل گئیں، وہ سرفراز ہو گیا، اس پر خدا کی برکتیں آ گئیں، اور یہ قدوس خدا موسیٰ کو ملا ایک جھاڑی کے اندر، اور اس کے بعد وہ ایک عظیم لیڈر بن گیا۔ اس نے پوری بنی اسرائیل قوم کو رہنما کے طور پہ لیڈ کیا، اور خداوند کی پاکیزگی اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتی ہے، اور ہم جاننا شروع کر دیتے ہیں کہ میں ناپاک تھا، گنہگار تھا، میں جھوٹا تھا، خاک تھا، اور اب مجھے اپنی راہوں سے مڑنے کی ضرورت ہے، خدا کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو پاک دل لوگ مل جاتے ہیں، جو ایسا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کو پاک لوگ مل جاتے ہیں۔ اس کی جو کمپنی ہے وہ اچھے لوگوں میں آ جاتی ہے، خدا سے ڈرنے والے لوگوں میں آ جاتی ہے۔ اس کو ایسی کلیسیا مل جاتی ہے، ایسے ادارے مل جاتے ہیں، ایسے خدمت گزار لوگ مل جاتے ہیں جو خدا کے ساتھ جو ہیں جڑے رہتے ہیں۔ اور میں شکر کرتا ہوں کہ خدا نے بھی میرے لیے ایک منصوبہ اپنی زندگی میں رکھا ہوا تھا کہ مجھے اس نے اس کلیسیا کا ممبر بنایا، اس کلیسیا کا پاسبان بنایا، جہاں پہ میرے پاس نوجوان مسیحی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، خدا کو انہوں نے قبول کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں۔ بے شک ہم روز بروز زندگی میں گناہ کرتے ہیں، لیکن خدا ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم اس کے پاس آتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا باپ ہے۔ اس نے ہمیں بھی نوجوان نسل کے لیے بوجھ دیا ہے، اور ہم میں سے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے پانی کا بپتسمہ بھی لیا تھا، اور ان کے لیے اب یہ ایک کام ہے کہ وہ خدا کے لیے گواہ ہیں، اور وہ خدا کی منادی کو اور لوگوں تک لے کے جائیں۔ جو خدا سے دور زندگیاں ہیں ان کو خدا کے پاس لے کے آئیں، اس کے گلہ میں جمع کریں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم خروج 3 باب دیکھتے ہیں، وہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ خدا نے جو موسیٰ کو اپنا پہلا مکاشفہ دیا، کیونکہ وہ پاک خدا ہے۔ خروج 3 باب اس کی 2 آیت میں یہ واقعہ ہے کہ جب خدا کا پہاڑ، حورب کا پہاڑ ہے، وہاں پر موسیٰ نے ایک جھاڑی کو جلتے ہوئے دیکھا۔ جھاڑی کو جلتے تو نہیں دیکھا، ان کو اس میں آگ لگی ہوئی تھی لیکن وہ جل نہیں رہی تھی، اور یہ مکاشفہ جو ہے موسیٰ کے اوپر ظاہر ہوا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جھاڑی کو آگ بھی لگی ہوئی ہے اور وہ جل بھی نہیں رہی۔ تو وہاں پہ اگر ہم دیکھیں، میں ایک سٹڈی کر رہا تھا، یونیورسٹی آف ساؤتھ افریقہ کا ایک پروفیسر ہے، تھیولوجین، اس کا ہیڈ ہے ڈیوڈ ٹی اڈیمو، اس کا نام ہے۔ اس نے اس جھاڑی کے حوالے سے کچھ بات کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ جھاڑی اس لیے نہیں جلتی کہ انسان کے لیے وہاں پر ایک خوشخبری ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے لیے اس ٹائم پہ خوشخبری تھی، کیونکہ وہیں پہ جو خدا ہے وہ موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اور اس نے اس کو بتایا کہ تو بنی اسرائیل جو 400 سال سے قید میں ہے، اس کے لیے تو یہ پیغام لے کے جائے گا، ان کو رہا کرے گا اور ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کو اس وعدہ کیا ہوئے ملک میں لے کے جائے گا۔ تو یہ جھاڑی اس لیے نہیں جل رہی تھی کہ وہاں پہ انسان کے لیے ایک خوشخبری تھی۔ یہاں پر آگ خداوند کی عدالت نہیں ہے جو اس کو جلا کر ہلاک کر دے گی یا ختم کر دے گی، کیونکہ خداوند کی آگ جو ہے وہ عدالت میں بھی ظاہر ہوگی، جس میں کوئی ناپاک انسان نہیں رہ سکے گا۔ یعنی انسان جو جھاڑی کی مانند ہے، اگر وہ ناپاک ہے تو وہ جل جائے گا، بھسم ہو جائے گا، لیکن یہاں پر جو ہے خدا کی جو آگ ہے
وہ انسان کے لیے عدالت کا کام نہیں کر رہی، اس کو نہیں شو کر رہی، بلکہ وہ انسان کے لیے خوشخبری کو شو کر رہی ہے۔ اور اس جھاڑی میں موسیٰ کو بتایا گیا کیونکہ خدا کا جلال، خدا کا شعلہ اور خدا کی پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی کمائی نہیں جا سکتی۔ پاکیزگی ایک شعلہ ہے جو آگ کا ہے اور جو خدا کے تخت سے آدمی کے دل میں اترتا ہے اور اس کی زندگی پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اسے کما نہیں سکتا، اور میں یہ کام نہ کروں وہ کام نہ کروں، یعنی کہ پاکیزگی خدا کی زندگی کی آگ کا شعلہ ہے جو آسمان سے یسوع کے نام میں اس کے خون کی قدرت سے ہمارے دل کے اندر آ جاتا ہے اور ہمیں پاک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ داود نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل جو 400 برس سے جو جھاڑی ہے وہ بسم نہیں ہوئی، یعنی کہ 400 برس سے ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ اس جھاڑی کی مانند تھے، لیکن پھر بھی وہ جھاڑی ختم نہیں ہوئی۔ بنی اسرائیل اگر آپ دیکھیں تو ان کی ہسٹری کتنی پرانی ہے، اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے، قائم ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ جھاڑی جو ہے وہ آج بھی بسم نہیں ہوئی، اور خدا کہتا ہے کہ میں ابراہیم کا خدا، اسحاق اور یعقوب کا خدا اس جھاڑی کے اندر رہتا ہوں، یعنی کہ خدا نے اس کو اپنی لاڈلی قوم کہا ہے اور خدا ان کے ساتھ رہتا ہے، تو کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو اسی طرح ہم کیوں ہلاک نہیں ہوئے، بزم نہیں ہوئے؟ چرچ آج بھی قائم ہے۔ اب جانتے ہیں نبیوں کو کس طرح ایزا رسانیاں پہنچائیں گی، ان کو مارا گیا، آگ میں ڈالا گیا، تیل کے گرم کڑاہوں میں ڈالا گیا، انہوں نے اتنی قربانیاں دیں، لیکن آج بھی مسیحیت جو ہے وہ زندہ ہے اور پھیل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے ایمانداروں کو، رسولوں کو قیدوں میں ڈالا، لوگوں کی کھالیں ادھیڑ دیں، لیکن آج بھی جو ہے ہمارے چرچز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، کلیسیائیں آج بھی ترقی کر رہی ہیں، کیونکہ خداوند کا بیٹا جو یسوع مسیح ہے جو زندہ ہوا وہ جھاڑی کے اندر ہے، یعنی کہ تمام ان مسیحی ایمانداروں کے ساتھ خدا ہے۔ اس لیے ہم مصیبتوں میں جا سکتے ہیں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، اظہار ثانیوں میں، لیکن ہم ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ شعلہ جو آگ کا شعلہ ہے وہ مختلف ہے۔ خدا کی پاکیزگی، اس کے شعلے جو خداوند میں ہیں، پاک دل ہیں، ان میں آ جاتے ہیں اور ان پر آسمانوں سے خدا کی برکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح استثنا 33 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، جب موسیٰ اسرائیل کے قبیلوں کو برکت دیتا ہے تو یوسف پر خدا کی برکتیں نازل ہوئیں، کیونکہ وہ پاک دل تھا، کیونکہ جھاڑی میں خدا کا جلال رہتا تھا اور وہی اس میں تھا۔ اب اگر یوسف کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یوسف کو خدا نے برکتیں دی، نعمتیں دی، بہت سرفراز کیا، لیکن کیا اس کی زندگی میں مشکلات آئیں؟ بہت سی مشکلات آئیں۔ اگر ہم یسوع مسیح اور یوسف کی زندگی کو کمپیئر کریں تو ہمیں کافی چیزیں مماثلت ان میں نظر آتی ہے۔ یوسف جو تھا اپنے 12 بھائیوں میں سے چھوٹا تھا، بالکل چھوٹا نہیں لیکن اس سے چھوٹا بھائی تھا اس کا۔ اس کے بھائیوں نے اس سے کافی جیلس تھے وہ، کیونکہ اس طرح کی تعبیریں بتاتا تھا خواب دیکھ کے کہ ان کو جیلس ہوتی تھی۔ اس کے باپ کو، اس نے اپنے باپ کو بھی دیکھا ہے خواب میں کہ وہ بھی جو ہے اس کے آگے جھکا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے جو بھائی تھے اس سے بہت جلتے تھے، تو انہوں نے اسی جلن میں اس کو جو ہے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ وہاں سے مصری آئے، وہ اس کو مصر میں لے گئے۔ وہاں پہ ابلیس جو ہے اس کو پورا ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا اس کے ساتھ تھا۔ وہ جوان تھا، اس کے اوپر آزمائشیں آئیں، اور وہ کیسا پاک دل شخص تھا کہ ابلیس اس کو گرانا چاہتا تھا، لیکن وہ پھر بھی ناپاکی کے گڑھوں میں سے نکل کر سرفراز ہوا۔ جب وہ فوتیفر کی بیوی کے گھر میں رہا تو فوتیفر کی بیوی جو خوبصورت تھی وہ اسے ہم بستری کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ نوجوان تھا، شارٹ کٹ لیتا، اگر وہ اس بدی میں شامل ہو جاتا تو اس کو سرفرازی مل جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ پاک دل تھا اور وہ پاک خدا کو مانتا تھا۔ اب وہاں سے اس کو جو ہے، اور جب اس پر الزام لگاتی ہے تو جو اس کے ارد گرد کے لوگ تھے، کیونکہ وہ امیر شخص کی بیوی تھی، تو لوگ جو ہیں اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کل بھی امیر لوگ کا ساتھ دے دیتے ہیں، چلو یار اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت بھی یہی ہوا، جب اس پہ الزام لگایا گیا تو لوگوں نے بھی اس کے خلاف گواہی دی، تو اس کو قید میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ قید میں چلا گیا تو خدا اس کو آزمائش میں لے گیا، اور وہاں پہ وہ ان تمام دکھوں کو سہ رہا تھا تاکہ وہ سرفرازی حاصل کر سکے جو خدا نے اس کی زندگی میں رکھی ہوئی تھی۔ وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ کچھ سال رہا، تو وہاں پہ اس نے اپنے ساتھ کچھ
ایسے مجرم بھی دیکھے، قیدی دیکھے جو کہ بادشاہ کے ساتھ کام کرتے تھے۔ تو اس نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، تو اس میں سے ایک کو آپ جانتے ہیں پھانسی ہو گئی، اور ایک کی جو جاب تھی وہ بحال ہو گئی۔ لیکن جب بحال ہوئی ہے تو اس نے کیا کہا وہاں پہ کہ یار میری جا کے سفارش کری کہ میں یہاں پہ اچھی زندگی گزارتا ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، تاکہ بادشاہ مجھے جو ہے قید سے نکال دے۔ لیکن خدا نے کہا نہیں، ہجے تیرا ٹائم نہیں آیا، کیونکہ خدا کا وقت جو ہے وہ سب سے بہترین وقت ہے۔ وہ انسان کے خیالوں سے، جو انسان سوچتا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر سوچتا ہے اس کے لیے۔ تو وہ ابھی وہیں پہ تھا۔ لیکن اگر آپ ایک چیز دیکھیں کہ اس کی زندگی میں جو خدا کی پاکیزگی تھی، اس نے اس کو کہا کہ میں خدا کے حضور ایسی بدی کیوں کروں۔ جب وہ پوتیفر کی بیوی کے پاس سے بھاگ گیا اس ٹائم پہ، اور لکھا ہے کہ میں خداوند کے آگے پاک رہوں گا، وہ مصیبت میں اس نے مصیبت اٹھانی جو ہے قبول کی اور ابلیس کو شرمندہ کیا۔ اسی طرح جو پاک دل شخص ہے اس کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ کئی کہتے ہیں میں بڑا روحانی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اس برے وقت میں جو ہے نا رہوں گا، وہ خدا کی مدد کے بغیر رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی جو ہے سینے میں آگ رکھے؟ یہ آگ روحانی آگ نہیں ہے، دوسری آگ ہے، اور ناپاک بھی نہ ہو۔ یہ شہوت کی آگ ہے کہ وہ اس علاقے میں بھی رہے، اس ماحول میں بھی رہے اور کہے کہ میں بچ جاؤں۔ جیسے یوسف جیسا آدمی، نبی جو خدا کے ساتھ چلتا رہا، وہ اس مشکل وقت میں بھاگ گیا، تو کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو ایسی مشکل میں رہے، آزمائش میں رہے اور اس میں بچ سکے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ سینے میں آگ رکھتا ہوا بندہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے کپڑے نہ جلیں؟ اس کے کپڑے تو جلیں گے، یعنی کہ وہ اس ماحول میں پھنس سکتا ہے، ابلیس کے ہتھ کنڈوں میں آ سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جلیں، اس کے پاؤں نہ جھلسیں؟ اور اگر ہمارے سینے میں گناہ اور شہوت کی آگ ہے، حرام کاری، غرور اور شیخی کی آگ ہے، تو ہم پاک دل نہیں ہیں، ہمارے اندر خداوند کی زندگی کا شعلہ نہیں ہے، ہم گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور بعد میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ پوتیفر کی بیوی کے پاس سے بھاگا، اس کا جو چوغا اس نے پہنا ہوا تھا وہ پھینک کر بھاگا، اور جب خدا نے اس کو سرفراز کیا، فرعون بادشاہ کے محل میں لے گیا اور پورے مصر کو اس نے کیا، تو اس کو ایک نیا چوغا ملا۔ یہ اس کی اس مصیبت آزمائش میں کامیابی کا چوغا تھا جو اس کو سرفرازی کے وقت خدا نے عطا کیا، کیونکہ خدا اس کی زندگی میں کام کر رہا تھا، کیونکہ سب چیزیں خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ دنیا ہمیں دور پھینکتی ہے، دراصل ہم اپنی منزل کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی میں جتنے بھی واقعات آئے کہ وہ اپنے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے پاس انہوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا، تو جو بھی اس کی زندگی میں واقعات آ رہے تھے وہ لگ تو ظاہر یہی رہا تھا کہ وہ اپنے گھر سے تو دور جا رہا ہے، لیکن خدا نے جو اس کے لیے پلان کیا ہوا تھا وہ اس پلان کے مطابق اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ یاد رکھیں خدا ہمارے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ پاک دل شخص جو ہے فرعون کے تخت پر اب بیٹھا ہوا ہے، یوسف کی بات کر رہا ہوں، اور پورے ملک مصر کا یہ حاکم ہے، اور جو وہ چاہتا تھا وہی وہ کر رہا تھا، اور اس کو ہر طرح کی برکتیں ملی کیونکہ وہ پاک شخص تھا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس پاکیزگی کے طالب رہو، الگ ہو جائیں، عزم کریں اور مختلف ہو جائیں، تاکہ خدا کی آگ ہمارے اندر آئے، اس کی حضوری ہمارے اندر آئے، اور آسمان کی برکتیں جو ہیں وہ ہم پر نازل ہوں۔ جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہمارا دل پریشان یا بے چین ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کریں تو آپ کو اندر سے ہی ایک آپ کے اندر جو باطن ہے آپ کا وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے۔ دل جو ہے وہ ذریعہ ہے ہماری برکتوں کا اور ہماری تباہی کا، یعنی کہ دونوں چیزیں ہم اپنے دل سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنے لیے برکتیں بھی اور اپنے لیے تباہی بھی۔ جس نے اس کی حفاظت کر لی، اسے پاک رکھا، اس نے برکت پا لی، اور جس نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے برے کام کر لیے، غلط راہوں پر چل گیا، اس نے اپنے لیے جو ہے وہ مصیبت اور جو ہے پریشانی بٹور لی۔ دوسرا سیموئیل اگر ہم 24 باب اس کی 10 آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا نے داؤد بادشاہ کو ایک کام کرنے سے منع کیا تھا، اور اس نے خدا کی جو ہے وہ نافرمانی کی۔ خدا نے کہا تھا کہ تو نے بنی اسرائیل کی جو ہے نا مردم شماری نہیں کرنی،
لیکن وہاں پہ لکھا ہے کہ داؤد نے لوگوں کو شمار کیا خدا کا منع کرنے کے باوجود، اور اس نے اب اس کا دل کیا ہوا؟ بے چین ہو گیا، یعنی کہ اس نے خدا کے خلاف جب کام کیا تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے خدا سے کہا کہ یہ جو میں نے کیا نا سو بڑا گناہ کیا، یعنی کہ اس کو پچھتاوا ہوا۔ پہلے تو اس نے خدا کی نافرمانی کر لی، لیکن جو ایماندار لوگ ہیں ان کے اندر یہ ایک خصوصیت ہے کہ وہ کیونکہ خدا سے پیار کرتے ہیں، تو اگر وہ کس طرح کی غلطی کر بھی لیتے ہیں تو اس کے لیے ان کا دل ان کو جو ہے وہ ملامت کرتا ہے اور وہ خدا سے معافی مانگتے ہیں۔ اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عام گناہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں کے اندر شیطان نے گناہ کو بو دیا ہے، جسے ہم ہر روز یسوع کے لہو سے دھوتے رہتے ہیں ہم ایماندار، تاکہ ہم پاک اور صاف ہو جائیں۔ بعض اوقات ہمارا روحانی طور پر دل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، چل نہیں رہا ہوتا، اور شیطان نے جب بھی کوئی چیز ہم سے چرانی ہوتی ہے تو وہ ہمارے دل کے اندر آتا ہے، کیونکہ اکثر ہم دعا میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی زمین کو تیار کر تاکہ کلام کا بیج جو بویا جائے وہ 100 گنا پھل جائے۔ تو کلام کا بیج جو ہے ہمارے دلوں میں بویا جاتا ہے، اور شیطان جو ہے اس کلام کے بیج کو چرانے کے لیے ہمارے دل پر ہی وار کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے، اور دل میں کلام کا بیج ہے تو یہاں سے میں اس کو نکالوں، تو وہ دل میں آتا ہے، غلط سوچیں، غلط خیالات ڈالتا ہے اور ہمارے دل سے خدا کے کلام کو چرا لے جاتا ہے۔ اگر آج ہم گر گئے ہیں ناپاکی کے گڑھوں میں، یسوع ناصری کی صلیب صرف ایک ہماری پناہ گاہ ہے۔ اس کے پاس آئیں، اور یسوع ناصری کا جو بیش قیمت خون ہے وہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اس کے روح القدس کی آگ جو ہے وہ، اس کا جو شعلہ ہے وہ ہمیں پاکیزگی کا منبع ہے اور ہمیں پاک کرتی ہے۔ حزقیہ بادشاہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، وہ اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اور یسایہ 38 باب اس کی پہلی 3 آیات میں اس کا واقعہ ہے کہ یسایہ نبی پر خدا کا کلام جو تھا وہ نازل ہوا، اور وہ حزقیہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تو اپنی ساری تیاری کر لے کیونکہ تیرے مرنے کا جو ٹائم ہے نا وہ آ چکا ہے، جب تو مرنے والا ہے۔ تو حزقیہ بادشاہ جو تھا اس نے جب یہ کلام یسایہ نبی کی معرفت سنا تو وہ بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ موت کسی کو بھی پسند نہیں ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے واپس بھی جانا ہے، کیونکہ مٹی سے بنے ہیں تو مٹی میں واپس بھی جانا، لیکن مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اسی طرح حزقیہ بادشاہ جو تھا وہ خدا سے ڈرتا تھا، خدا کی فرما برداری میں رہتا تھا، لیکن جب اس کو یسایہ نبی نے بتایا تو اس نے بھی خدا سے کیا دعا کی۔ لکھا ہے کہ حزقیہ نے دیوار کی طرف منہ کیا اور دعا کی کہ آئے خدا یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں۔ ہم تو آدھے دل سے بھی نہیں چل پاتے، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ ایسا ہے کہ ہمیں شیطان مختلف چیزوں میں الجھائے رکھتا ہے۔ زیادہ دور نہ جائیں، موبائل جو ہے آج کی سب سے جو ایجاد ہے شیطان کی، جو ہمیں اپنے آپ میں الجھائے رکھتی ہے، ٹائم نہیں دیتی کہ ہم خدا کی طرف پھر سکیں، اس کے کلام کو پڑھ سکیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں۔ تو یسایہ پر خدا کا کلام جو ہے وہ دوبارہ نازل ہوتا ہے اس دعا کی وجہ سے جو حزقیہ خدا کے ساتھ کرتا ہے کہ جا اور اس کو بول کہ تیری عمر جو ہے وہ 15 سال بڑھا دی گئی ہے۔ کیسی خوشی کی بات ہے کہ وہ خدا کے ساتھ سچائی سے اور پورے دل سے چلتا تھا، تو خدا نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ جہاں اس نے آج مانگا تھا اس کو 15 سال کی عمر اور مل گئی۔ اس کی کہانی بھی الگ ہے کہ یہاں پہ اس نے کیا کیا، لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں تو خدا کی اس نے فرما برداری کی ہے، پورے دل سے چلا ہے، تو خدا نے اس کو 15 سال دے دیے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سلیمان کی کون سی بات خدا کو پسند آئی تھی؟ سلیمان بادشاہ کے بارے میں سنا آپ نے، وہ بھی بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، تو خدا کو اس کی کون سی بات پسند آئی؟ عقل مند، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ پہلا سلاطین 3 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر۔ اس نے خدا سے سمجھنے والا دل مانگا تھا، اس نے دولت شہرت نہیں مانگی تھی۔ اور آگے لکھا ہے میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے۔ آج ہماری شادیاں کیوں ناکام ہو گئی ہیں، ہمارے جوان جو ہیں، بچے جو ہیں وہ مشکلات میں چلے جاتے ہیں، گھروں کے اندر خوشیاں نہیں ہیں، برکتیں نہیں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند سے، ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ سب تو پہلے اگر کوئی بے روزگار ہے تو منو اچھی نوکری مل جائے، اگر غریب ہیں تو دولت مل جائے، بچے مل جائیں، کاروبار مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ ہماری جو دعا ہے وہ دنیاوی طور پر ترقی کے لیے ہوتی ہے،
ہم کبھی بھی اپنی جو زندگی، روحانی زندگی، اس کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر ہم سلیمان کی دعا دیکھتے ہیں تو اس نے خدا سے سمجھنے والا دل مانگا اور خدا نے اس کو دولت اور شہرت جو ہے وہ انعام میں دے دی. ایک ایسا دل جس سے میں دنیا کو سمجھ سکوں، کیونکہ میں ایک ایسی دنیا میں رہتا ہوں جس میں گناہ ہے، بربادی ہے، میں غیر قوموں میں کام کرتا ہوں. آئے خدا مجھے اپنے دوستوں کو سمجھنے والا دل عطا کر تاکہ میں ان کو جواب دے سکوں. ایسی دعا ہم کبھی نہیں کرتے. مجھے ایسا سمجھنے والا دل دے کہ جب میں گنہگاروں کو دیکھوں تو ان سے پیار کروں، میں ان کو نفرت سے نہ دیکھوں. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جب یسوع نے اس بھیڑ کو دیکھا تو اسے ان پر ترس آیا، اور ترس اس کو آتا ہے جس کا دل نرم ہو، پاک ہو. سخت دل والے کو کبھی ترس نہیں آتا. اگر کوئی شخص ہے، اس کی بیوی بچے بیمار ہیں، اس کا دل سخت ہے، اس کے گھر میں مشکلات ہیں، تو اپنے ڈسپلن میں زندگی گزارتا رہتا ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے ساتھ کیا ہے، اس نے جو اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے اس پہ وہ چلتا رہتا ہے، اور اس میں یسوع کا دل نہیں دھڑکتا. سلیمان نے خدا سے سمجھنے والا دل مانگا اور خدا نے اسے دولت دی، شہرت دی، اور وہ سب چیزیں اس کو انعام میں دے دی. کتنے ہیں جو ایسے دعا مانگتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں کرتے ہیں تو آج ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم بھی خدا سے جو ہے عقل، دانائی، فہم اور پاک دل مانگیں، جو پورے دل سے خدا کی پرستش کرنے کے قابل ہو. یسایہ 29 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. آئیں ہم اپنے دلوں کو پاک کریں اور صرف زبان سے نزدیکی نہ چاہیں، بلکہ ہونٹوں سے اور دل سے خدا کی تعریف کریں، اس کی پرستش کریں، اس کو اپنا نجات دہندہ مانیں، اس کو اپنے دل میں ویلکم کریں. کیونکہ اگر ہم خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا ہمارے دلوں پر نگاہ کرتا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.